والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى وتبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مات يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر هم مغرق خذ يدي سهل لنا اشغالنا قال الله تعالى وتبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين وہی اصل مکان ہے وہی لا مکان ہے مکان کیا شے انداز بیان ہے خضر کیا بتائے کیا بتلائے گر ماہی کرے دریا کہاں ہے مٹا دیا میرے ساقی نے میرا عالم و منو تم پلا کے مجھ کو میں لا الہ الا ہوں اے کاش کروں میں بندگی تیرے در کی کرم ہو تو کروں زیارت تیرے در کی بخشش کا طالب آقا میں تجھ سے ہو جائے نصیب شفاعت تیرے در کی یہ گدا عثمان یہی کہتا رہے ہر دم یہ گدا عثمان یہی کہتا رہے ہر دم بنوں سب تیرے در کا اور کروں خادمی تیرے در کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات پر کروڑا تحمید اور درود پاک ہم بے قصوں کے آقا غریبوں کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہار پر نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرنے والے غلام اپنے عشق کا اظہار اپنی محبت کا اظہار آج کل اپنے اپنے انداز میں کیا کرتے ہیں کیونکہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا بہت بڑی رحمت تھی اور اللہ پاک کا بہت بڑا فضل تھا اور رب کی نعمت تھی جس نعمت کو حاصل کر کے انسان کامیاب ہو گئے انسان کو ترقی مل گئی اس کو اپنی منزل مل گئی راستے مل گئے لوگ راستے سے بھٹکے ہوئے تھے ظلمت قدے کے اندر محو تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا لوگوں کو اندھیرے سے نکالنے کے مترادف تھا اور دوزخ کے راستے سے جدا کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو جنت کا راستہ دکھایا جس کی بدولت آج انسان اپنے اوپر فخر بھی کرتا ہے
اور فخر کر کے خوشی محسوس کرتا ہے، کیونکہ رب تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے انسان کے بارے میں، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ انسان کو ہم نے سب سے زیادہ خوبصورت بنایا ہے، اس کی تخلیق سب سے اعلیٰ کی ہے۔ لیکن تخلیق کا اعلیٰ ہونا یہ کمال تو ہے، لیکن ایک شخص کی تخلیق بھی اعلیٰ ہو لیکن اس کے اعمال دوزخ والے ہوں، اس کے اعمال انسانیت والے نہ ہوں، تو اس کا حسن کسی کام کا نہیں رہتا، اس کا چہرہ، اس کا اشرف المخلوقات ہونا کسی کام کا نہیں رہتا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، اس سے پہلے لوگ حیوانیت کی جانب گامزن تھے، لوگ اپنے اشرف المخلوقات ہونے کو بھولے بیٹھے تھے، لیکن رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا لوگوں کو حقیقی انسانیت سکھانا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا لوگوں کو صحیح راستہ دکھانا تھا، اس لیے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے کچھ ایسے اعمال تھے کہ لوگ ان اعمال کے اندر گھرے ہوئے تھے، ان کے اندر کئی ایسے اعمال تھے۔ زنا عام تھا، لوگ زنا کو گناہ نہیں سمجھتے تھے، لوگ زنا کو بدکاری نہیں سمجھتے تھے، حقیقت میں اس طرح زنا عام تھا کہ جس طرح ہم کھانا کھاتے ہیں اس طرح زنا عام تھا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے بت پرستی ایسی عام تھی کہ انسانیت کی تعداد سے زیادہ لوگوں نے اپنے گھروں کے اندر بت بنا کے رکھے ہوئے تھے۔ لوگوں نے سفر کرنا ہوتا، سفر کرنے سے پہلے اس بت کے آگے جھکتے، کچھ مانگتے پھر سفر کرتے، حتیٰ کہ سفر میں بھی اپنے سامان کے اندر اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوا خدا، اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوا بت اپنے سامان میں رکھ کر لے جاتے تھے، اور راستے کے اندر اپنے انداز میں جہاں ان کو ضرورت پڑتی آگے بت رکھ کے اس کے آگے سجدہ ہوتے۔ یہ انسانیت یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ جس کو اشرف المخلوقات بنایا ہوا ہے رب تعالیٰ نے، وہ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بت کی عبادت کر رہی ہے، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے خدا کو پوج رہی ہے اور اسی کو سب کچھ سمجھ رہی ہے۔ اس لیے قتل و غارت عام تھی، قتل و غارت اس طرح عام تھی کہ لوگ قبیلوں کے ساتھ جب لڑائی ہوتی تو کئی کئی سال تک لڑائی جاری رہتی، قتل و غارت جاری رہتی۔ آپ اس بات سے اندازہ کر لیجئے، اگر کسی خاندان میں سے کوئی فوت ہوتا، کسی خاندان میں سے کوئی فوت ہوتا، وہ وصال کرتا، انتقال کرتا، تو اس کے وصال کے وقت وہ اپنے فوت ہونے کے وقت یہ وصیت کرتا کہ فلاں کے ساتھ میری دشمنی ہے، فلاں کے ساتھ میری دشمنی ہے، اور اس قبیلے کے میں نے اتنے لوگوں کو قتل کر دیا ہے، اور اپنے بیٹوں کو وصیت کرتا کہ تم نے آگے جو ان کے قبیلے کے لوگ رہتے ہیں اتنے لوگوں کو تم نے قتل کرنا ہے۔ اور ان کا یہ عقیدہ تھا، وہ اپنے ذہن کے اندر یہ بات بنا کر بیٹھے ہوئے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے، وہ اپنے آپ کو یہ عقیدہ لے کر بیٹھے ہوئے تھے کہ ہمارا والد دنیا سے جا رہا ہے، جب تک ہم نے اس کے دشمن کو قتل نہ کیا تو اس کی روح سکون محسوس نہیں کرے گی، جب اس کے دشمنوں کو ہم قتل کر دیں گے تو ہمارے والد کی روح بھی سکون محسوس کرے گی۔ اب اندازہ کریں، ایک قبیلے کا ایک شخص قتل ہوتا تو پورا قبیلہ ان کے ساتھ دشمنی کیا کرتا تھا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے۔ پھر ایک اور بڑی عجیب و غریب بات کہ عورتوں کو برہنہ کر کے، ننگا کر کے منڈی میں لے جا کے بیچا جاتا تھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے۔ پھر ایک اور اس سے بڑی عجیب بات، ہم تو طواف خانہ کعبہ کرنے جب مسلمان جاتے ہیں، ہم میں سے کوئی جاتا ہے تو بڑے ادب کے ساتھ وہاں پر حاضری ہوتی ہے، اپنے آپ کو سکون میں محسوس کرتے ہیں، لیکن زمانے جاہلیت کے اندر حضور کے آنے سے پہلے لوگ برہنہ حالت میں کپڑوں کے بغیر طواف خانہ کعبہ کیا کرتے تھے، اور اسی کو عبادت سمجھتے
کپڑے تبدیل کرتا، نہ کھاتا نہ پیتا، وہ سمجھتا کہ میں اس طرح کروں گا تو میرا گناہ معاف ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ سب سے بڑی عجیب و غریب بات، زنا عام اس طرح تھا کہ نکاح کرنے کے 4 طریقے تھے جو عام تھے، لیکن ان کے اندر بھی کئی صورتیں بنتی ہیں۔ جو 4 طریقے ان کے اندر بھی کئی صورتیں ہیں۔ ایک تو نکاح کا ان کا طریقہ یہ تھا جس طرح ہم کرتے ہیں، نکاح ہوتا ہے، حق مہر دیا جاتا ہے۔ یہ نکاح کا شرعی طریقہ جو آج کل ہے، زمانہ جاہلیت میں ایک طریقہ تو یہ بھی تھا، ٹھیک طریقہ تھا، اچھا اس کو سمجھا جاتا تھا۔ لیکن ایک اور طریقہ ان کے اندر رائج تھا، وہ یہ ایک عورت کئی مردوں کے ساتھ نکاح کرتی تھی۔ ایک عورت کئی مردوں کے ساتھ نکاح کرتی۔ پھر تیسرا ان کا جو طریقہ تھا کہ ایک عورت اپنے گھر کے چھت کے اوپر جھنڈا لگا لیتی، سرخ رنگ کا، اور لوگ اس کے گھر میں یہ سمجھتے کہ یہ بدکار عورت ہے۔ اپنی حرص کو پورا کرنے کے لیے لوگ اس کے گھر پہ جا کے نعوذ باللہ زنا کیا کرتے تھے۔ یہ عام تھا، گناہ نہیں سمجھتے تھے، اس کو جائز سمجھتے تھے۔ پھر ایک اور طریقہ جو چوتھا طریقہ تھا، وہ یہ کہ شوہر خود اپنی بیوی کو اپنے دوست کے پاس رات گزارنے کے لیے بھیجتا تھا۔ یہ زمانے جاہلیت کی داستان، اتنی پرفتن داستان، اتنی لرزہ خیز داستان جو تاریخ نے ہمیں بتائی۔ تاریخ کی کتابوں میں رقم ہے کہ ایک شوہر فوت ہو جاتا ہے، ایک مرد فوت ہو جاتا ہے، اس کے انتقال کے بعد اس کی جو بیوی ہوتی ہے، جو اپنے بچوں کی ماں ہوتی ہے، اس کے بیٹے اپنی ماں سے نعوذ باللہ بدکاری کرتے تھے۔ اتنی لرزہ خیز داستان، اتنی لرزہ خیز تاریخ، یہ تاریخ کے کتابوں میں رقم ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آقا کریم نے آتے ہی ایسا نظام عطا فرمایا کہ لوگ اپنی ماں سے زنا کرتے، بہن کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، ایک عورت کئی مردوں کے ساتھ ہم بستری کرتی، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سارے نظام کو تبدیل فرما دیا۔ آپ نے فرمایا ایک عورت بیک وقت ایک مرد کے ساتھ نکاح کرے۔ یہ آقا کریم کا نظام تھا، بڑا خوبصورت نظام عطا فرمایا۔ پھر زنا کو ختم کر دیا گیا، اس کی باقاعدہ سزا مقرر کی گئی۔ پھر ماں کے ساتھ اس کے بیٹے زنا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کو کیا درجہ عطا فرمایا، بیٹوں کو کیا نصیحت کی، کیا نصیحت کی، شریعت کا کیا اصول بنایا؟ وہ یہ اصول بنایا کہ تم ماں کی خدمت کرو گے، اس کی عزت توقیر کرو گے، اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے۔ اس سے پہلے لوگ اپنی ماں کے ساتھ نعوذ باللہ بدکاری کرتے تھے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نظام عطا فرمایا۔ پھر سب سے لرزہ خیز داستان، باپ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کرتا، زندہ دفنا دیتا۔ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے 10 سے 8 اپنی بیٹیوں کو زندہ دفنایا ہے، مجھے گنتی یاد نہیں، اس نے کہا گنتی یاد نہیں، جب جو یاد پڑا 8 سے 10 میں نے اپنی بچیوں کو زندہ دفنایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو آپ نے ایک آہ بھری، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی زمانے جاہلیت کی داستان سن کے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول عطا فرما دیا کہ تم زمانے جاہلیت کے اندر میرے آنے سے پہلے اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، آج تمہیں یہ اصول دیتا ہوں، جو اپنی بیٹیوں کی صحیح پرورش کرے گا، کل قیامت کے دن جس طرح یہ 2 انگلیاں ملی ہوئی ہوتی ہیں، اس طرح کل قیامت کے دن اس کو رفاقت عطا فرماؤں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول عطا فرمایا۔ اس زمانے جاہلیت کی داستان، اس لیے جو ہم کہتے ہیں نا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ
الا رحمۃ للعالمین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ وہ جو رحمت بنانے کی بات کرتے ہیں وہ یہ ہے، ماں کو اس کا حقوق دیا، بہن کو حقوق دیا، بیٹی کو حقوق دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کو ختم کیا، یہ بدکاریوں کا سلسلہ ختم کر دیا گیا، بت پرستی کو ختم کیا گیا۔ کہا کہ بت پرستی کرنا یہ حرام کام ہے، تمہارا اگر کوئی رب ہو سکتا ہے تو وہ رب ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے قرآن عظیم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا فاذکروا نعمت اللہ علیکم، میری نعمتوں کو تم یاد کرو، اذ کنتم اعداء، جب تم آپس میں دشمن تھے، فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، میری نعمتوں کو یاد کرو جب تم آپس میں دشمن تھے، اس دشمنی کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ پاک نے تمہیں ایسی نعمت عطا فرمائی کہ تمہارے دلوں کو ملا دیا اور تمہیں آپس میں بھائی بھائی کر دیا۔ پھر ارشاد فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اور یہ بات بھی یاد رکھو کہ زمانے جاہلیت کے اندر تم دوزخ کے کنارے پر تھے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تمہیں آگ کے کنارے سے بچایا۔ یہ زمانے جاہلیت کی داستان، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم یوں نہیں کہتے کہ دونوں جہانوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں، وہ اس لیے کہتے ہیں، اس لیے بیان کرتے ہیں۔ ہندوستان کی تاریخ تھی اس زمانے کے اندر کہ ہندوستان کی، فقط ہندوستان کی سرزمین میں لوگوں نے 33 کروڑ بت رکھے ہوئے تھے، اس کی اپنی آبادی سے بھی زیادہ بتوں کی پوجا کرتے تھے لوگ۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ بھی تاریخ ہے، اور ایک تاریخ یہ بھی ہے کہ آپ کے تشریف لانے سے کم و بیش 50 سے 55 سال پہلے اصحاب الفیل کا واقعہ پیش آیا، کہ جس میں سورۃ الفیل کے اندر اللہ پاک نے اس کا ذکر فرمایا ہے کہ ایک بادشاہ تھا یمن کا، اس نے ایک کلیسا بنایا تھا، ایک عبادت خانہ بنایا تھا۔ عبادت خانہ اس نے بنانے کے بعد یہ اعلان کیا کہ ساری دنیا اس عبادت خانے کی جو ہے نا وہ پوجا کرنے کے لیے آئے، اس کا طواف کرنے کے لیے آئے۔ تو اس نے کہا کہ لوگ تو سارے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، اس نے یہ نیت کی اپنے فوجیوں کو ساتھ لے کر کہ میں آج خانہ کعبہ کو ختم کر دیتا ہوں، خانہ کعبہ کو ختم کر کے پھر لوگوں کو کہوں گا طاقت کے بل بوتے پہ کہ میرے کلیسا کا آ کے طواف کرو۔ وہ اپنی فوج کے ساتھ نکلا، مکہ المکرمہ آیا، آنے کے بعد اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا محترم حضرت عبد المطلب ان کے 200 جانوروں کو جو ہے نا قبضے میں لے لیا۔ جب قبضے میں لے لیا تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس آئے، آ کر کہتے ہیں میری بکریاں، میرے جانور واپس کر دو۔ اس نے کہا بکریاں تو واپس کر دیتا ہوں، جانور تو واپس کر دیتا ہوں، لیکن یہ مجھے بتاؤ کہ تم اپنا مال لینے کے لیے آ گئے ہو، لیکن میں نے خانہ کعبہ کو ڈھانے کی بات کی ہے، اس کو بچانے کے لیے کوئی نہیں آ رہا۔ تو حضرت عبد المطلب نے ارشاد فرمایا میں بکریوں کا مالک ہوں، میں جانوروں کا مالک ہوں، وہ مجھے دے دے کیونکہ وہ میری ملکیت میں ہے۔ جس کا مالک خانہ کعبہ کا جو مالک ہے وہ خود ہی اس کی مدد کرے، وہ خود ہی آپ کو بچا لے۔ بکریاں واپس لے کر چلے گئے تو لوگوں کو ساتھ لیا، پہاڑی کے اوپر چڑھ گئے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ ہمارے پاس طاقت نہیں، ہمارے پاس ہمت نہیں ہے، تو ہی مدد فرما۔ تو اب اللہ پاک نے آسمان سے چھوٹے چھوٹے پرندوں کو بھیجا، ان کے منہ کے اندر چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں، ان کے پنجوں میں بھی کنکریاں تھیں۔ جب وہ آسمان سے کنکریاں پھینکتے تو جو جانور ہوتا ہے یا فوجی ہوتا اس کے سر پہ آ کے لگتا، جسم پہ لگتا، تو وہ عجیب قسم کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا۔ تو اس طرح وہ ہلاک ہوئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ بھی تاریخ ہے۔ اور ایک تاریخ آپ کو یہ بھی بتا دوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ کے آنے سے پہلے آپ کے دادا محترم کی اولاد ہوتی تھی، لیکن وہ
فوت ہو جاتی تھی، انتقال کر جاتی، تو آپ نے منت مانی کہ میرے بیٹے بچیں گے، وہ جوان ہو جائیں گے، ان میں سے جو سب سے زیادہ ان سے محبت کرنے والا ہوگا اس کو میں جو ہے نا منت مانوں گا، اس کو ذبح کروں گا بدھ کے سامنے لا کر۔ منت مان لی، آپ کے 10 بیٹے ہوئے، جو سب سے چھوٹے تھے وہ آپ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ تھے جو حضور علیہ السلام کے والد محترم تھے۔ عبد المطلب کو ان سے بڑی محبت تھی اور یہ نیت کی جوان ہو گئے کہ اس کو ذبح کرتا ہوں، بدھ کے سامنے لے کے گئے تو کسی نے مشورہ دیا کہ تم اس سے محبت بھی کرتے ہو، یہ بھی آپ سے محبت کرتا ہے، تو ایسا کرو کہ تم اس کو ذبح نہ کرو، اس کے بدلے 10 اونٹوں کو ذبح کر دو، قرعہ نکالو، اگر اونٹوں کا قرعہ نکلے تو اونٹوں کا ذبح کر دینا، عبداللہ کا نکلے تو پھر 10 اونٹ اور بڑھا دینا۔ تو حضرت عبد المطلب نے قرعہ نکالا تو پہلے عبداللہ کے نام نکلا، پھر 20 اونٹ کر دیے، پھر عبداللہ کے نام نکلا، اس طرح 90 اونٹوں تک حضرت عبداللہ کا نام نکلتا رہا۔ جب 100 اونٹ ایک طرف رکھے، حضرت عبداللہ کو ایک طرف رکھا تو پھر اونٹوں کا نام نکلا، پھر انہوں نے 100 اونٹوں کو ذبح کیا۔ تو اس طرح یہ بھی داستان تاریخ کی داستان ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے۔ ایک تو جو میں نے تھوڑی باتیں اس سے پہلے بیان کی کہ ظلمت ہی ظلمت تھی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا آپ کے آنے سے پہلے، ایک تاریخ یہ بھی ہے، اور دوسری تاریخ یہ ہے کہ کچھ لوگ آپ کا انتظار بھی کر رہے تھے، جن کو علم تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہونے والا ہے، آپ آنے والے ہیں، آپ کی تشریف آوری ہوگی، وہ مکہ میں ہوگی اور مدینہ میں ہجرت کریں گے، وہ لوگ آپ کا انتظار بھی کر رہے تھے، وہ ماہوے انتظار میں تھے کہ کب وہ گھڑی آئے آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہو، ہم اپنی آنکھوں سے ان کی زیارت کریں اور ان پر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں۔ ایک تاریخ آپ کو حضور کے آنے سے 1000 سال پہلے کی بتاتا ہوں، یہ بڑی عجیب و غریب تاریخ ہے، اور 1000 سال پہلے ایک بادشاہ گزرا ہے دبا نامی، اس نے یہ نیت کی کہ میں ساری دنیا کو فتح کروں گا، ساری دنیا کو فتح کر کے میں کامیاب ہو جاؤں گا، ساری دنیا پر حکومت کروں گا۔ وہ اپنی فوج کو لے کر، جن میں فوج کی تعداد یہ تھی کہ 1,30,000 اس کے فوجی سوار تھے اور 1,13,000 پیدل تھے، اتنا بڑا پروٹوکول تھا۔ وہ ہر ملک میں جاتا، ہر شہر میں جاتا، فتح یاب ہوتا، کیونکہ اتنی بڑی فورس، اتنی بڑی طاقت کو دیکھ کے لوگ خود بخود جو ہے نا وہ آگے چھوٹ جاتے۔ اور ایک کام وہ یہ کرتا، ہر ملک سے وہ 10 ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ ملاتا جو عالم ہوتے، حکیم ہوتے، دانشور ہوتے، جن کو لوگ اس دور میں عقل مند سمجھتے تھے، ان کو ساتھ لے لیتا۔ ہر ملک سے 10 لوگوں کو منتخب کر لیتا۔ ہر شہر میں اس طرح چلتا گیا، چلتے چلتے جب وہ مکہ پہنچا تو وہ جو 10 لوگوں کو اس نے منتخب کیا تھا، علماء کو ان کی تعداد 4000 ہو چکی تھی۔ اس نے اتنے شہروں کو فتح کر دیا تھا۔ جب وہ مکہ میں آیا تو مکہ میں جب آیا تو کسی نے اس کو پوچھا نہیں، کوئی اس کے آگے جھکا نہیں، مکہ کے رہنے والے۔ وہ بڑا پریشان ہوا، میرے پاس اتنی طاقت ہے، اتنی فوج ہے، میرے پاس اتنی ہمت ہے، لیکن لوگ یہاں کے جو ان کو کوئی پرواہ ہی نہیں، میری طاقت کے آگے جھک ہی نہیں رہے۔ تو اس نے اپنے وزیر کو بلایا اور وزیر سے کہا کہ کیا بات ہے، یہاں کے لوگ میری طرف توجہ نہیں کر رہے، اس سے پہلے میں جہاں جاتا تھا وہاں پر جا کر میں اپنی طاقت دکھاتا اور لوگ میرے آگے جھک جاتے، خود بخود میرے ساتھ چل پڑتے، میری حکومت کو مان لیتے، لیکن مکہ کے رہنے والوں کو کوئی پرواہ نہیں۔ وزیر نے بتایا اصل میں یہاں کے رہنے والے بت پرست ہیں اور ان کو سب سے زیادہ فخر اس بات پر ہے، غرور اس بات پر ہے کہ ان کے پاس ایک گھر ہے جس کو وہ خانہ کعبہ کہتے ہیں، ہر سال وہ اس کا طواف کرتے ہیں اور طواف کر کے جو ہے نا وہ فخر محسوس کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہی گھر ایسا ہے کہ جس گھر میں ہمیں بچانا ہے، اس لیے وہ تمہارے آگے جھک نہیں رہے۔ اس نے کہا اچھا۔ وہ بات سن کے اس نے دل ہی میں، دماغ میں نیت کی
کہ میں اپنی فوج کو تیار کر کے اس خانہ کعبہ کو ہی ڈھا دوں گا، اس خانہ کعبہ کو ہی ختم کر دوں گا۔ جب اس نے دل میں نیت کی، اپنا مزاج بنایا، تو قدرتی طور پہ نیت کرنی تھی تو اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، اس کے سر میں درد شروع ہو گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے منہ سے بدبودار پیپ جاری ہو گئی، کانوں سے، ناک سے، آنکھوں سے اتنی بدبودار پیپ جاری ہوئی کہ اس کا کوئی وزیر بھی اس کے پاس نہیں بیٹھتا تھا، اتنی اس سے بدبو آتی تھی۔ اب جو اس کے ساتھ حکیم تھے، ڈاکٹر تھے، انہوں نے بڑا علاج کیا لیکن اس کا علاج ہو نہ سکا، وہ ٹھیک نہ ہو سکا۔ جب وہ ٹھیک نہ ہوا تو وہ جو 4000 علماء تھے ان میں ایک سب سے بڑے عالم دین بھی تھے، سب سے بڑے دانشور بھی تھے، وہ وزیر کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ اگر چند لمحات مجھے بادشاہ کے ساتھ گفتگو کرنے کا موقع مل جائے علیحدگی میں تو تم اجازت لے کے آؤ۔ وزیر نے کہا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہا بادشاہ کی بیماری کا علاج کرنا چاہتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے جو میں کہوں بادشاہ کو کہنا کہ وہ کرنا پڑے گا۔ وزیر گیا بادشاہ کو جا کر کہا کہ ایسے ایسے جو علماء ہیں ان میں سے جو سب سے بڑے عالم دین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا علاج کروں گا، لیکن جو میں کہوں گا وہ کرنا پڑے گا۔ اب بادشاہ تو بیمار تھا، اس کو تو حکمت کی حاجت تھی، اس کو تو اپنا علاج کروانا تھا جیسے بھی۔ اس نے کہا عالم دین کو بلاؤ۔ جب وہ عالم دین آئے، آ کر کہتے ہیں یہ بتاؤ کہ تم نے یہ نیت تو نہیں کی کہ میں اس خانہ کعبہ کو ڈھا دوں گا؟ اس نے صرف اپنے دماغ میں نیت کی، اپنے ذہن میں نیت کی، ابھی کسی کو بتایا نہیں، فوج کو تیار نہیں کیا۔ اس نے کہا ہاں یہ نیت میں نے کی تھی کہ خانہ کعبہ کو ڈھا دوں گا۔ کہا یہی تمہاری بیماری ہے، اگر ابھی ابھی تم یہ نیت کر لو کہ خانہ کعبہ کو نہیں ڈھاؤں گا، اپنے گناہ سے توبہ کر لو گے، میں شرطیہ کہتا ہوں تمہارا علاج ہو جائے۔ وہ جو بادشاہ جس کے پاس طاقت تھی، بہت بڑی فوج تھی اس کے پاس، اس دور کے اندر وہ سب سے بڑا بادشاہ تھا، گلی گلی کوچے کوچے اس کی حکومت تھی، لیکن جب خانہ کعبہ کی بستی میں آتا ہے، مکہ المکرمہ کے شہر میں آتا ہے، وہاں پر تو اللہ کی حکومت ہے، وہاں تو رب تعالیٰ کی حکومت ہے۔ اللہ کی حکومت تو سارے جہاں میں ہے، لیکن گھر تو اللہ پاک کا وہاں پر ہے۔ تو رب تعالیٰ کے گھر میں آ کے اگر کوئی یہ نیت کرتا ہے کہ میں اس گھر کو ڈھا دوں گا، تو اللہ پاک اس کو اس طرح کے عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ جب اس نے اس کے بعد توبہ کی، اللہ پاک نے اس کو فوراً صحت یابی عطا فرمائی، اللہ پاک نے اس کو شفا یابی عطا فرمائی۔ جب صحت یابی مل گئی، پھر اس نے توبہ کر لی، اپنی فوج کو ساتھ لیا، واپس چلتے ہیں، اس شہر کے رہنے والوں کو کچھ نہیں کہوں گا۔ جب اس نے کچھ نہیں کہا، وہاں سے نکلا، ایک جگہ پر انہوں نے پڑاؤ کیا، وہاں تالاب بنا ہوا تھا، پانی کا چشمہ تھا، وہاں کوئی بستی نہیں تھی، کوئی رہنے والا نہیں تھا۔ جب کوئی رہنے والا نہیں تھا، کوئی بستی نہیں تھی، دور سے ایک شخص سے پوچھا کہ اس علاقے کا نام کیا ہے؟ کسی نے بتایا کہ یہاں کے علاقے کا نام یثرب ہے، اس علاقے کو یثرب کہا جاتا ہے، یہ پانی کا چشمہ اس کو ہم یثرب کہتے ہیں۔ اس نے کہا اچھا۔ جب لوگوں نے یثرب سنا تو علماء جو تھے 4000 وہ تو جانتے تھے نا، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے والے بھی لوگ تھے کہ ہم اپنی آنکھوں سے آپ کا دیدار کریں۔ وہ 4000 لوگ جو علماء پر مشتمل تھے،